آپ نے ایک دفعہ تصویر بنانے کی کوشش کی ضیاء الحق صاحب کی. بس وہ یہ تصویر تھی کہ ڈریکولا کی تصویر تھی, وہ بڑے بڑے دانت تھے, اس کے اوپر میں نے بڑا بڑا لکھا ہے ضیاء الحق سکنگ دا بلڈ آف دا نیشن. ضیاء کے ہم سب خلاف, فوجی آمریت ہونی نہیں چاہیے. حمزہ علوی کی کتاب پاکستان میں کوئی لے کر نہیں آ سکتا تھا, اسے اریسٹ کر لیا. مارکسسٹ کمیونسٹ لٹریچر کی پوزیشن جو ہے وہ کرمنل ایکٹ سمجھا جاتا. حسن ناصر کو اٹھا لیا گیا, ٹارچر کیا گیا, ٹارچر میں ان کو شہید کیا گیا, مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں لبرل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں. سر لبرل کون ہے؟ اسلامی اقدار ہیں ان کو قبول نہیں کرتا, اور میں ایسا لائف سٹائل گزارنا چاہتا ہوں جس کو ہم کوٹ اینڈ کوٹ ویسٹرنائز لائف سٹائل کہتے ہیں, اور وہ کہے کہ میں لبرل ہوں. سو دس از واٹ آئی کال اے سوشل لبرل. آپ کو کیسا لگتا ہے یہ وومن مارچ؟ آزادیاں بھی بہت ضروری ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنا کام کاج کر سکے, اس کو ایک سیف ورکنگ انوائرمنٹ ملے. نہیں, اس کا ورکنگ کلاس سے کوئی تعلق نہیں. سیکشول ہراسمنٹ کا سب سے زیادہ تعلق شاید ورکنگ کلاس سے. سر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور آپ بھی اسی تگ و دو میں ایک عرصہ سے لگے ہوئے ہیں, لیکن سر ہمیں وے نہیں نظر آ رہی. پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں اگریمنٹ جب ہوتی تو وہ پارٹی بڑی تیزی سے اوپر بھی آ جاتی, کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فوج کے انٹرنل پروسیسز میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے, وہ یہ تو نو گو ہے, یہ تو ریڈ لائن ہے. سلام, خوش آمدید. آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور میں احتشام اللہ بحلیم ہوں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ان تمام لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہے جو کہیں نہ کہیں انقلاب کے حامی ہیں. آپ پروفیسر, آپ میوزیشین, آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, نہ جانے آپ کیا کیا ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر تیمور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ آپ کے تعارف کے بعد تو مزاج اور بھی اچھے ہو گئے. سر ہمیشہ کی طرح خوبصورت. سر جوانی کا راز کیا ہے؟ یار اب تو جوان نہیں رہے میرا خیال ہے, بال چٹے ہو گئے. سر کہاں سے جرنی آغاز ہوئی؟ کالج کے زمانے میں نے مجھے موسیقی وغیرہ کا تو شوق تھا, ایز اے میوزیشین مجھے شوق تھا, مگر کالج کے زمانے میں جب میں نے پولیٹیکل اکانومی پڑھنی شروع کی تو یعنی کہ پالیٹکس اور اکنامکس اور مارکسزم اور مختلف چیزیں اور ہسٹری, تاریخ, فلسفہ, تو مجھے بڑا شدت سے اس چیز کا احساس ہوا کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے, اور پاکستان کی جو عوام ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی ابھی تک نہیں ملے. اور ویسٹ کی دنیا میں, امریکہ میں پڑھ رہا تھا, وہ ہم سے مطلب ہے سینچریز آگے ہے. تو بس میرے میں یہ تجسس پیدا ہوا, یہ ایک جذبہ پیدا ہوا. احساس کمتری تھی یا کچھ کرنے کا جذبہ؟ احساس کمتری تھی مگر ذاتی نہیں. اوکے. ایز اے یہ نہیں کہ میں کو کم ہوں, وہ بالکل بھی نہیں تھی, کیونکہ میں اپنی اکیڈیمکس میں اچھا بھلا پرفارم کر رہا تھا, اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا زندگی میں, کوئی پرابلمز نہیں تھے. اور میرے ساتھ بہت سارے جو میرے دوست یار تھے وہ تو پاکستانی, وہ وہیں ٹھہر گئے. میرے پاس بھی آپشن تھا مگر میں واپس آنا چاہتا تھا. اور مگر اس سینس میں ضرور تھی کہ ایز اے سویلائزیشن جہاں میری جڑیں ہیں, میری جڑیں امریکہ میں تو نہیں ہو سکتی, یورپ میں نہیں ہو سکتی, میری جڑیں تو یہیں ہو سکتی ہیں جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں, جس ملک میں پیدا ہوں, جس سماج کی میں خود پیداوار ہوں, وہ میری جڑیں ہیں. تو ان کے حوالے سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ نہیں یار ہم بہت پیچھے ہیں, بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. اور بس مجھ سے وہ نہیں, اس سے میں نہیں اس طرح کا انسان جو کہ اس کو چھوڑ سکتا تھا اس بات کو. جب ڈاکٹر تیمور, اس وقت تو ڈاکٹر نہیں تھے, ایک تیمور جب امریکہ میں یونیورسٹی میں گزر رہا ہوتا تھا کلاس رومز میں, تو ایک آواز کسی جاتی تھی, پاکستانی مارکسزم. ہاں جی, آپ نے سن لیا. ہاں سن لیا. ہاں, پاکستانی مارکسسٹ مجھے کیمپس پہ کہا جاتا تھا. کوئی آواز تو نہیں کستا تھا مگر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو پاکستانی ہے مارکسسٹ ہے. حالانکہ میں اس وقت میرا کوئی ذہن نہیں تھا مارکسزم کا, مطلب میں نے کارل مارکس کو بھی پڑھا بھی نہیں تھا, مگر زندگی میں دنیا میں آبزرویشنز ہوتی ہیں, تو آبزرویشنز میری بھی یہی تھی کہ غریبوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے, بڑی زیادتی ہوتی ہے, ان کے خواب جس طرح سے کچلے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس طرح جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, عوام کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کس جرم کی سزا ان کو مل رہی ہے. میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا. اور مجھے کس چیز کا انعام مل رہا ہے, میں نے کیا کیا ہے جو مجھے یہ انعام ملا ہوا ہے, یہ زندگی ملی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. بس پیدائش کا اتفاق تھا نا کہ بھئی کوئی بندہ یہاں پیدا ہو گیا, کوئی وہاں پیدا ہو گیا, اور اس کی زندگی ایسی بنی کہ وہ اپنے بچوں کا بھی خیال نہ رکھ سکے, اپنے بوڑھے ماں باپ کا
خیال نہ رکھ سکے. اس کیا پتہ کتنے آئنسٹائنز ان کروڑوں لوگوں میں سے ہوں جو آئنسٹائن بن سکتے ہیں مگر ان کو کبھی موقع ہی نہ ملا ہو کہ وہ یونیورسٹی جائیں, وہ پڑھیں, وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. وہ 2 وقت کی روٹی سے آگے زندگی ان کو کوئی مواقع ہی نہیں دے رہی. تو یہ ظلم تھا, میں سمجھ آج بھی ہے, اور یہ ظلم ہے, یہ طبقاتی ظلم ہے. اور پھر مزید یہ بھی کہ چلو یہ نہیں صرف مسئلہ کہ امیر جو ہے وہ اس کو مواقع مل گئے, غریب کو نہیں ملے. امیر نے سسٹمیٹکلی غریب سے مواقع چھینے ہیں. جب آپ پالیسی کو اسٹڈی کرتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں ایوب خان کے پیریڈ میں کیا پالیسی تھی, 22 خاندانوں کو کس طرح سے پراپ اپ کیا, ایجوکیشن پالیسی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی چند پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ایک ایلیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں, عوام کی جو پبلک کی جو ایجوکیشن ہے اس کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے. ہیلتھ کیئر کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی یہ نظر آتا ہے. فیسلٹیز آپ دیکھتے ہیں, پبلک پارکس آپ دیکھتے ہیں, جتنی فیسلٹیز آپ دیکھتے ہیں غریبوں کے نیبرہڈز دیکھیں آپ غریبوں کے, ان کے گھر کیسے بنے ہوئے, وہاں پہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا, گیس آ رہی ہے, بجلی آ رہی نہیں آ رہی, کیا فیسلٹیز ہیں ان کے پاس؟ نتھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اس طرف جاؤں گا جی سر, لیکن پہلے میں پہلی محبت کی بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. جوانی کی محبت کہتے ہیں وہ آخر تک یاد رہتی ہے, اور آپ کی محبت وہ گٹار کی تھی 17 سال کی, لیکن وہ کیا ہوا جیسے امریکہ سے پھینک دیا آپ نے؟ ہاں یہ بھی ہوا ایک وقت میں, پہلی محبت کو اتنی جلدی آپ نے بتا دیا. یہ بھی ہوا. بس اس وقت میں بڑا کٹر قسم کا مارکسسٹ تھا, ابھی بھی ہوں, مگر وہ اس زمانے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ چھوڑو موسیقی کیا کرنا, گٹار کی ٹور نہیں بجانا اور ونجلیب اٹھا لوں. کیونکہ میں گٹار مطلب پاکستان کا انسٹرومنٹ تو اس سینس میں نہیں ہے نا, ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں عرب انسٹرومنٹ تھا 4 اسٹرنگز والا, وہ پھر اسپین گیا, اسپین سے وہ گٹار بن گیا وغیرہ, وہ آپ ساری ہسٹری کر سکتے ہیں, مگر آپ کا دیسی انسٹرومنٹ تو نہیں ہے, ستار ہے, یہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں یار یہ ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے, اس کو دفع کرو, اور ویسے بھی بڑا مہنگا قسم کا انسٹرومنٹ ہے, اپنے بھائی کو دے دیا میں نے. 7 سال بعد پھر ہاں دوبارہ پھر 7 سال بعد اٹھایا. تو وہ کیا احساسات کیا تھے 7 سال بس یہی سوچا کہ مس کر رہا تھا, یاد کر رہا, اندر سے آواز اٹھانا چاہیے. اور دوسرا یہ تھا کہ دوسرے انسٹرومنٹس میں نہیں سیکھ سکا, مطلب ونجلی میں اس لیول پہ نہیں بجا سکتا جس لیول پہ میں گٹار بجا سکتا ہوں. ظاہری بات ہے اتنے سال محنت کی تھی ایک گٹار سیکھنے میں, تو پھر کسی اور انسٹرومنٹ میں وہ مہارت نہیں ہو سکتی جو آپ کی مین انسٹرومنٹ ہے اس میں. یہ وہی زمانہ ہے ونجلی والا جب گانا چلتا تھا بھی ونجلی والے, نہیں وہ میرے سے تھوڑا سا اور پرانا تھا, مگر یس ہماری جوانی میں وہ چلتا تھا. سر آپ نے ایک دفعہ تصویر بنانے کی کوشش کی ضیاء الحق صاحب کی. ہاں وہ بچپن میں بالکل. ہاں وہ کیسی تصویر تھی؟ بس وہ یہ تصویر تھی کہ ڈریکولا کی تصویر تھی, وہ بڑے بڑے دانت تھے ضیاء الحق کے, اور اس کے اوپر میں نے بڑا بڑا لکھا ہے ضیاء الحق سکنگ دا بلڈ آف دا نیشن. یہ اس وقت کی بات تھی جب میں بہت چھوٹا تھا, 7-8 سال شاید 10 سال عمر ہوگی میری. یہی وجہ تھی کہ انقلابی فیملی میں بڑھنے والا, شروع سے ہی خون ایسا تھا. ضیاء کے ہم سب خلاف تھے, ہماری پوری فیملی خلاف تھی. ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر اول تو فوجی آمریت ہونی نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق نے جس قسم کی اسلامائزیشن کی ہے اس میں خواتین اور محکوموں کے, مجبوروں کے, غریبوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے, اور بلکہ ان سے چھینے گئے ہیں. اور تیسرا ہم یہ بھی سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کا اپنا ایک چہرہ ہے اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کی اپنی ڈیپتھ ہے, اس کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا گیا جس طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو بھی چہرہ جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا گیا جو کہ ایک بہت بتانا چاہیں ایک ریئیکشنری سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا, جس کے پیچھے امریکہ کے اپنے بڑے اسٹرانگ عزائم تھے. وہ سارا جہاد جو تھا وہ خطے کے اندر آج تک جو آگ لگا گیا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. یہ معاملہ تھا. سر میں اب کچھ ایسے ٹاپکس کی طرف جانا چاہوں گا. سر پاکستان کی سیاست کو آپ ایک دفعہ آپ نے بالکل آپ فنگر ٹپس آپ کو پتہ ہے سر, پاکستانی سیاست کا اگر آپ کچھ ڈھانچہ بیان کریں, کچھ ون لائنر, تو ابھی تک آپ کو کیا سامنے آیا؟ ون لائنر یہ ہے کہ ایک ایلیٹ ہے جو 47 سے ہی لے کر اب تک بیسکلی پاکستان کے پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل سٹرکچر کو ڈومینیٹ کرتی ہے. اس ایلیٹ کو کئی دفعہ دھچکا ضرور پڑا ہے, اس کی پاور کو چیلنج بھی کیا گیا, مگر مور اور لیس اس ایلیٹ نے اپنے آپ کو مستحکم رکھا ہے پاکستان میں. اور یہ جو پاکستان کی ایلیٹ ہے وہ مطلب ہے پاکستان کی پبلک کے ساتھ اس کا کوئی ایسا عمرانی معاہدہ نہیں ہے, کوئی ایسا سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے
جس میں کہ پاکستان کی پبلک بھی بینیفٹ کر سکے, گرو کر سکے, ڈیولپ کر سکے. اور رزلٹ پھر پاکستان کی سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اب تو جتنی کو ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی وہ بھی ایک اسٹیگنیشن کی طرف چلی گئی. سو ہمارے اکانومسٹ اور سوشولوجسٹ بھی ہمیں ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں. سو دیٹ از اے ریالٹی. پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایلیٹ ہے, وہی کنٹرول کرتی ہے. اکنامکس میں بھی وہی ہے, انٹلیکچوئل پروڈکشن میں بھی تقریباً وہی ہیں. تو اٹس اے سوسائٹی جس میں وہ ایلیٹ کی جو ڈومیننس ہے اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہے سوشل ڈیولپمنٹ. اب پاکستان میں ہم جب بھی سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر کوئی بھی فلسفہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سر فہرست آپ کے لیکچر ملتے ہیں, چاہے لبرلزم ہو چاہے وہ فیمنزم جو بھی ہو. سر یہ لبرلزم آج تک پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ سکا. لوگ سمجھتے ہیں مطلب لبرل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں. وہ بالکل وہ کچھ ایسا دین چاہتے ہیں جو کہ لبرٹی ہو, جس میں کوئی خدا نہیں, کوئی رسول نہیں, شاید کچھ ایسا ہے. سر لبرل کون ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ لبرلزم جو ہے نا ایک پولیٹیکل فلاسفی, ایک پرسنل فلاسفی نہیں ہے. آپ اس کو پرسنلی اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں میں بڑا لبرل پرسنلی ہوں, مگر ایکچولی اگر آپ لبرلزم کو اسٹڈی کریں, جان لاک کو اسٹڈی کریں, ہابز, لاک, روسو, کانٹ وغیرہ جتنے کلاسیکل لبرلز ہیں ان کو اسٹڈی کریں, یا جان اسٹوارٹ مل, بینتھم وغیرہ جتنے بھی یورپین لبرلز ہیں ان کو اسٹڈی کریں, تو ان کا مین گول جو ہے نا وہ ہے ان ریلیشن ٹو دا اسٹیٹ, ریاست کے اعتبار سے. وہ ایک پولیٹیکل فلاسفی, اسی لیے اس کو پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ یہ کہے کہ میں لبرل ہوں اس سینس میں کہ میں جو ہوں جو اسلامی اقدار ہیں ان کو قبول نہیں کرتا اور میں ایسا لائف سٹائل گزارنا چاہتا ہوں جس کو ہم کوٹ اینڈ کوٹ ویسٹرنائز لائف سٹائل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہے کہ میں لبرل ہوں, دیکھیں میری زندگی لبرل ہے. سو دس از واٹ آئی کال اے سوشل لبرل. اوکے, یہ سوشل لبرل ہے, مگر ایک سوشل لبرل ہو سکتا ہے ایک ٹوٹل پولیٹیکل کنزرویٹو ہو. یس, ہماری جو رولنگ کلاس ہے, فار ایگزامپل ہماری جو ایلیٹ ہے وہ سوشلی لبرل ہے, وہ سوشلی لبرل ہے, ویسٹرنائزڈ ہے, میں آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, مگر وہ پولیٹیکلی لبرل نہیں ہے بالکل بھی. پولیٹیکلی وہ کنزرویٹو ہے. یس, پالیٹکس میں وہ عوام کو وہ حقوق نہیں دینا چاہتے جو کہ لبرلزم کہتا ہے عوام کو حقوق ملنے چاہیے. بالکل, ان کا لبرلزم ان کی لائف سٹائل تک ہی محدود رہ جاتا ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ سوشل لبرلزم ہے, اور ایکچوئل لبرلزم پولیٹیکل لبرلزم. اب پولیٹیکل لبرلزم کیا ہے؟ پولیٹیکل لبرلزم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر اس زمانے کے اندر مونارکی اور چرچ دونوں کی ڈومیننس تھی, پولیٹیکل لائف پہ اور انٹلیکچوئل لائف پہ, اسپریچول لائف پہ. تو لبرلزم نے اس ڈومیننس کو توڑتے ہوئے پہلی دفعہ ریپبلکن قسم کی گورنمنٹس بنائی. ریپبلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پبلک رول کرے, ٹھیک ہے, ریپبلک سے ہی ریپبلک نکلتا ہے, جہاں پہ عوام رول کرے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ یورپ ٹریول کریں اور وغیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایلیٹ ہے, وہاں پہ بھی ایلیٹ ہے, اکنامکلی ڈومینیٹ کرتی ہے, مگر ان کا جو عمومی سماج کا کلچر ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے ہمارے کلچر سے, اس سینس میں کہ وہاں پہ ایک سپیس ہے پبلک کے پاس جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہے, وہاں پہ رول آف لا بھی بڑا ٹائٹ اسٹرانگ ہے, اگرچہ آج کل تو انگلینڈ کا برا حال ہے, مگر وہاں رائٹس ہو رہے ہیں, مگر وہاں پہ ایک میکنزمز بنے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے پبلک کے درمیان اور ایلیٹ کے درمیان ایک اسٹرانگر سوشل کانٹریکٹ نظر آتا ہے. وہ لبرلزم کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے. بائی دی وے یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں لبرلزم کا مخالف ہوں. جی ہاں, میں جس چیز کی مخالفت بھی کروں میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو بگاڑ کے پیش کروں تاکہ میں اس کی مخالفت کر سکوں. یہ تو بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوئی نا. یہ سوال کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں انہیں 8 مارچ کو یہ دن یاد آتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ جو خواتین مارچ والے لوگ ہیں یہ شاید یہ لبرل ہیں, لیکن وہ فیمنسٹ ہیں خود کو کہتے ہیں, یا جو بھی ہیں وہ جس فلسفے کے تحت. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اوریجنل 8 مارچ کا فنکشن ہے وہ تو لبرلز نے کیا ہی نہیں تھا. وہ کس نے کیا تھا؟ تو مارکسسٹوں نے کیا تھا. اس کی تو ہیڈ تھی کلارا زیٹکن, اس کی تو ہیڈ تھی جرمن سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی جو کہ ایک مارکسسٹ پارٹی تھی. تو ایکچولی سب سے پہلے تو یہ مارکسسٹوں نے شروع کیا, اور 8 مارچ کا فنکشن جو ہے وہ بیسکلی کمیونسٹ مناتے تھے. اور ایک زمانے میں اگر کوئی بھی 8 مارچ کا فنکشن مناتا تھا نا تو فوراً اس پہ لیبل لگتا تھا یہ کمیونسٹ ہیں,
جی ہاں. اور پھر بعد میں جا کے جب World War II وغیرہ کے بعد میں جا کے I forget the exact date, مگر پھر یونائٹڈ نیشنز نے اس کو قبول کیا کہ اچھا ہم اس دن کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے مانتے ہیں. مگر یہ بیسکلی لیفٹ کا تھا, لبرلز نے اس کو بہت بعد میں جا کے اڈاپٹ کیا, اور لبرلز اس کی مخالفت کرتے آتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لبرلز کا ہے, اور اس کی مخالفت بھی یہی ہوتی ہے, المیہ ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ نظریہ بن گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دین کے خلاف ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چوک چوراہوں پہ نکلتے ہیں, وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکن سسٹم پاکستان میں آ جائے. اور امریکن سسٹم جو آپ نے بتا دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ویسٹرن لباس. اس بات سے تو نہیں, اب یہاں پہ جو ہے نا دو چیزیں اختلاف میں آ جاتی ہیں. وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو عورت مارچ میں شامل ہیں وہ سوشل لبرل ہیں, مگر وہ جینوئنلی پولیٹیکل لبرلز بھی ہیں. یس یس, آئی مین دیکھیں نا, آپ کسی بندے سے مخالفت بھی اگر کرتے ہوں تو آپ میں اتنی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ آنیسٹلی یہ پوائنٹ آف ویو رکھیں کہ وہ کیا پلیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس سیاسی نظام اور معاشی نظام میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنے مینیفیسٹو میں بار بار لکھتے بھی ہیں اس حوالے سے, کہ مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اکنامکلی یہ چینجز ہونے چاہیے, ایجوکیشن میں یہ, ہیلتھ کیئر میں یہ چینجز ہونی چاہیے. اور انہوں نے انفیکٹ اپنی ڈیمانڈ صرف عورتوں کے معاملے تک محدود نہیں رکھی, انہوں نے کئی چیزوں پہ بات چیت بھی کی ہے کہ جی عوام کو ان کے حقوق, بیسک رائٹس, منیمم ویج وغیرہ, ان سب چیزوں پہ بھی انہوں نے بات کی. وہ الگ بات ہے کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں مینیفیسٹوز, اور ان کے لباس پہ ہی بات چیت ہوتی رہتی ہے. مگر دے آر آلسو, بٹ وہ بھی چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پولیٹیکلی وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اور وہ صرف اپنے گھر تک سوشل معاملات کو محدود نہیں دیکھنا چاہتے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر تبدیلی ہو, ریاستی ڈھانچے کے اندر تبدیلی ہو, ڈیموکریٹک سٹرکچرز کے اندر تبدیلی ہو, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمرانی معاہدہ پیدا ہو جس کے اندر خواتین کے بھی حقوق ہوں اور مائنورٹیز اور عوام کے بھی حقوق. آپ کو کیسا لگتا ہے یہ وومن مارچ 8 مارچ والا؟ دیکھیں, ایز اے مارکسسٹ میں تو ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہمیں ورکنگ کلاس کی اسٹرگل سے اپنی بات چیت ہم شروع کرتے ہیں, کوئی اور کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی. مگر ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے, جس کو ہم پرولٹیریٹ کہتے ہیں مارکسسٹ ٹرمینالوجی میں, جو محنت کش اور مزدور طبقہ ہے, ہم نے وہاں سے اپنی اسٹرگل شروع کرنی ہے, ان کی ڈیمانڈز کو لے کر آگے بڑھنا ہے, اور ان کی ایمینسپیشن کے لیے ہم نے کام شروع کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو یہ سرمایہ داری نظام ہے نا, اصل مسئلے کی جڑ یہاں سے ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بالعموم بھی اگر آپ دیکھیں نا تو, اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے دیٹ از دا پرابلم. ٹھیک ہے نا, باقی پرابلمس بھی ہیں, مگر آپ دیکھیں گے کئی ڈوریں جو ان کی گھما کے اس کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جس کو ہم آج کہتے ہیں دا کلچرل وار, جو کلچرل کانفلکٹ ویسٹ کے اندر ہے, کنزرویٹیوز اور پوسٹ ماڈرنسٹ کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کلچرل وارز جو چل رہی ہیں, مگر وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہ کر ہی محدود ہے. وہ اس کلاس اسٹرکچر آف سوسائٹی کو نہیں چیلنج کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پراپرٹی ریلیشنز ہیں انہی کو تبدیل ہونا چاہیے. ہمارا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے, اینڈنگ پوائنٹ نہیں, ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ دا ریئل پرابلم از, جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا پاکستان میں کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایلیٹ جو ہے وہ عوام کو سپریس کر رہی ہے. تو ہم نے یہاں سے اپنی جدوجہد شروع کرنی کہ عوام کی جو سب سے پہلی اور مین اور بڑی ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم لے کر جو ہے وہ آرگنائز کریں. اب ورکنگ ویمن کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ورکنگ مین کی بھی ڈیمانڈز ہیں, اس میں آف کورس ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی شامل ہے, اس میں آف کورس فریڈم, یہ آزادیاں بھی بہت ضروری ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنا کام کاج کر سکیں, ان کے پاس سوشل فریڈمز ہوں کہ وہ اپنی اگر کوئی خاتون کہیں پہ کام کرتی ہے اس کے پاس یہ تحفظ ہو کہ اس کی ہراسمنٹ کے حوالے سے اس کو ایک سیف ورکنگ انوائرمنٹ ملے. یہ ساری چیزیں ورکنگ کلاس کے لیے آف کورس میٹر کرتی ہیں. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کا ورکنگ کلاس سے کوئی تعلق نہیں. سیکشول ہراسمنٹ کا سب سے زیادہ تعلق شاید ورکنگ کلاس سے ہو, کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ سوشلی ولنریبل بھی ہیں وہ خواتین, رائٹ. اچھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور اکنامک ایشوز بھی شامل ہوں گے.
مثال کے طور پہ بچوں کی ایجوکیشن کا بہت شدید پرابلم ہوگا, ہیلتھ کیئر کے بہت سارے پرابلمز ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں, گورنمنٹ اسکولس کی حالت دیکھ لیں, ان کے جو جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ پانی اور گیس اور بجلی کی حالت دیکھ لیں, بجلی کے بلوں کے مسئلے اس میں شامل ہوں گے. یہ تو صرف وہ ٹریگر پوائنٹس ہیں, یہ تو صرف وہ سینسٹیو پوائنٹس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. اصل میں تو اس سے بڑی اسٹرگل ہے, اور بڑی اسٹرگل یہ ہے کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے ایز ورکنگ پیپل, ان کی جو شناخت ہے ایز ورکنگ پیپل, اس کو کب ریکگنائز, ان کی جو آواز ہے ایز ورکنگ پیپل, وہ کہاں ہے سوسائٹی میں؟ وہ تو ہے ہی کچھ نہیں, تو نہ ہونے کے برابر ہے, رائٹ. سر کمیونسٹ, آپ نے کمیونزم کی بات کی. سر پہلے ہی جب پاکستان بنتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں راولپنڈی کون سی پائریسی ملتی ہے؟ ڈگلس گریسی والی. جی سر اس کا بھی گریسی والی اور ہے, یہ ڈگلس گریسی کے بعد یہ بات جی 1951 میں غالباً راولپنڈی کون سی پائریسی. سر ہمیں آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آ سکی اس کے بعد کمیونزم کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا. بس اس کے بعد بین کر دیا نا کمیونسٹ پارٹی. ہمیں نہیں, راولپنڈی میں کون سی پائریسی آپ سے جاننا چاہوں گا ایکچولی میں آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ دیکھیں, میجر جنرل اکبر خان تھے, ان کی وائف تھیں, اور ان کے ساتھ کچھ اور ظفر اللہ پوشنی وغیرہ اس طرح کچھ گروپ تھا. یہ تھے آرمی کے اندر لوگ, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کوئی 8 کو لوگ تھے یا کوئی 9 لوگ تھے, آرمی کے اندر لوگ تھے جن کو لیڈ کر رہے تھے میجر جنرل اکبر خان. یہ کشمیر میں بڑے ایکٹیو تھے, اور کشمیر میں جو ہوا اس حوالے سے یہ لیاقت علی خان کی بڑی مخالفت کرتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا گورنمنٹ نے ہیز لیٹ اس ڈاؤن. اس میں گریسی صاحب انوالو تھے اینڈ سو آن. وہ انہوں نے قائد اعظم کی بات نہیں کی اور جو بھی وغیرہ وغیرہ. تو ان کا سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا. اب انہوں نے یہ سوچا, اس زمانے کے اندر عرب کنٹریز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا 1948 کی عرب اسرائیلی وار, جو فرسٹ عرب اسرائیلی وار کے بعد عرب آرمیز کے اندر جو ایک لہر ابھری کہ ہمیں یہ جو فیوڈل سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے نتیجے میں 52 میں فری آفیسرز موومنٹ بھی لانچ ہوئی, رائٹ. ٹرکی کے اندر بھی ایسی سملر پروسیس چل رہا تھا. وہی اسی کو دیکھا دیکھی بھی, اور اسی پروسیس کے نتیجے میں یہاں پہ بھی ایک گروپ آف جنرلز تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کشمیر میں معاملہ بڑا غلط ہوا ہے اور ہم نے یہ پالیسی اب چینج کرنی ہے. اب اس کی وجہ سے وہ ریڈیکلائز ہو گئے آپ کہہ لیں, اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو کر دیں. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو کر دیں, اور ہم مگر کو اگر ہم کر دیں, ہم تو جنرلز ہیں, ہم تو پولیٹیشینز ہیں نہیں, تو ہم کس کے ساتھ اپنے آپ کو ایلائی کریں. اب ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم سوویت یونین کے ساتھ اپنے آپ کو ایلائی کریں, ہم نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بن جائیں, جو بعد میں جنرل اکبر خان نے, ان کی وائف نے لکھا بھی, ہم نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بن جائیں. یعنی وہ گمال ناصر کا ماڈل ہی فالو کر رہے تھے ایک طرح سے, بالکل ایگزیکٹلی وہ ماڈل. اس مقصد کے لیے انہوں نے کمیونسٹ پارٹی سے رابطہ کیا, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے. کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اس چیز میں اس کی انوالومنٹ نہیں تھی, ان کو خبر بھی نہیں تھی یہ جو ساری بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ آئیں اور ہم سے ایک میٹنگ کریں. اس میٹنگ میں 3 لوگ گئے, فیض صاحب بھی تھے اور سجاد ظہیر بھی تھے, اور تیسرے جو تھے میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے اس وقت, کمیونسٹ پارٹی کے ایک تیسرے فرد بھی تھے, ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال وہ میٹنگ میں گئے, میٹنگ میں کچھ بھی طے نہیں ہوا. ان کو نہیں پتا تھا اس وقت فیض صاحب کو کہ بھی میٹنگ میں کیا موٹا موٹا حساب تھا, مگر ایگزیکٹ نہیں پتا تھا. جب وہاں گئے 8 گھنٹے کی میٹنگ, ظاہری بات ہے, ہاں ظاہری بات, وہ پنڈی میں تھی نا, اب وہ لاہور سے وہ پنڈی گئے تھے, تو میٹنگ تو پھر میٹنگ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ایسی میٹنگ ہے سر پنڈی میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ کیونکہ وہ خود وہاں تھے نا, میجر جنرل اکبر خان وغیرہ, یہ جو جنرلز وغیرہ تھے وہ وہیں تھے. تو یہ لاہور سے گئے وہاں ملنے کے لیے, بیٹھے, ملاقات کی, کچھ بھی نہیں طے ہوا. ہاں, دے لیفٹ دا میٹنگ بائی سیئنگ کہ نہیں نہیں, دس از اے ویری بیڈ آئیڈیا, یہ اس طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے ہمیں, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ طے ہوا, کوئی بھی کو نہیں لانچ ہوا. several years after this meeting, well not several years but at least 1 or 2 years after this meeting, گورنمنٹ نے اس کو میٹنگ کو بیسس بنا کے یہ پھر پنڈی کنسپیریسی کیس پورا لانچ کیا. اس کے لیے ایک اسپیشل ٹرائیبیونل بنا, اریسٹ بھی کر لیا, اریسٹ کر لیا. اس کے لیے ایک اسپیشل ٹرائیبیونل بنا. فیض صاحب خود کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کچھ بھی نہیں طے ہوا, اور اس میٹنگ کے اندر ہم اسی طرح واپس آئے کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک, منصوبہ درست نہیں ہے. اور پھر فیض صاحب اپنی ریلوے وغیرہ کے اندر ایکٹیو تھے, اور وہاں پہ اسٹرگل تیز ہو رہی تھی مرزا ابراہیم کے ساتھ. اور جب وہاں پہ اسٹرگل تیز ہوئی تو گورنمنٹ نے کہا ان کی ایسی کی تیسی. تو اب صرف وہ جو یونین کی اسٹرگل تھی اس کو جواز بنا کے نہیں, انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ میں بھی گئے تھے, پڑھو نا, اور انہوں نے پھر پوری کمیونسٹ پارٹی ہی بین کر دی. سو ان اے سینس اب اگر آپ فیض صاحب کا ویو سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے
اگر آپ ایوب خان کا ویو قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور ہے، مگر جو فیض احمد فیض اگر آپ واضح کر دیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کنسپیریسی کی. اوکے، ان کا ویو یہ ہے کہ کوئی کنسپیریسی نہیں ہوئی، ڈسکشن ہوئی ہے، مگر اس میں کچھ نہیں طے ہوا. تو اور مجھے اصل میں فیض صاحب کا آرٹیکل تھا کہ مجھے اصل میں ریس اس لیے کیا گیا کیونکہ میں یہ ریلوے کے لیے اسٹرائک کر رہا ہوں اور سب کچھ کر رہا ہوں. اصل میں یہ اس کو دبانا چاہتے ہیں، پوری کمیونسٹ تحریک کو، موومنٹ کو، یونینز کو، سب کو دبا دینا چاہتے ہیں. تو وہ اسپیشل ٹرائیبیونل بنا، ٹرائیبیونل میں کیس ہوا، سزا بھی ہوئی. جی ہاں، مگر پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہ پورے کا پورا ٹرائیبیونل ہی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو گیا. سر اس طرح کی چیزیں ہماری تاریخ میں کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ یہ کون بتانا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس کی لیکن یہ کہیں نہ کہیں اہم پہلو نہیں ہے آغاز کے دنوں میں اس طرح کی کون سی پالیسی؟ بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے جو شاید لیفٹ کے لوگ بھی نہیں جانتے. ایک اور بہت بڑا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا؟ مکارتھیزم. جان فاسٹر ڈلس جو ہیں وہ ہیڈ بن چکے تھے اور ان کی امریکہ کی باقاعدہ پالیسی تھی کہ ہم نے لیٹن امریکہ اور دنیا کے اندر ڈیموکریسی نہیں سپورٹ کرنی. اچھا، جی ہاں، کیونکہ ڈیموکریسی کے نام پہ کمیونسٹ فورسز بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں اور وہ جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. سو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ملٹری ڈکٹیٹرز کو سامنے لے کے آئیں اور کمیونسٹ فورسز کو کرش کر دیں. اچھا، جاکوبو آربینز کی گورنمنٹ نکراگوا کے اندر اسی طرح گرائی گئی. 53 کے اندر نیشنل فرنٹ جو محمد مصدق کا نیشنل فرنٹ تھا ایران کے اندر، اس کو آپریشن ایجیکس کے ذریعے گرایا گیا. ناصر کے خلاف پوری ایک موومنٹ تیار کی گئی وغیرہ وغیرہ. پوری ایک تاریخ ہے، پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو امریکہ کی پوری فارن پالیسی تھی کہ ہم نے جو آرک آف انسٹیبلٹی ہے، جو کمیونزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ان سب کو ہم نے کرش کر دینا ہے. ملٹری ڈکٹیٹرز لے آؤ، ان کو مارو، ان کو ختم کرو. اور اسی پیریڈ کے اندر سیکرٹ کورسپونڈنس ایوب خان صاحب کی ہوئی اور ملٹری کی ود امریکہ ایکسیٹرا. اور امریکہ نے گو ہیڈ سگنل دیا. یس انہوں نے کہا کہ ہم یہ اینٹی کمیونسٹ کام کرنے جا رہے ہیں. یس. سو یہ سارا کچھ جو ہے، اس کے بعد جب وہ واپس آئے پاکستان میں غالباً انہوں نے بہت کام بھی شروع کیا، کمیونسٹ کو پھر دیوار کے ساتھ بھی لگایا. کنہوں نے؟ جب یہ ایوب خان. جی بالکل. واپس نہیں، میں تو ایک لیٹر کی بات کر رہا ہوں جو اب آن پبلک ریکارڈ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فزیکلی وینٹ دیر، بٹ خیر پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لیفٹ کو کرش کر دو، تو انہوں نے کرش کر دیا. سو ایکچولی ان مائی اوپینین اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ 50s کے اندر جو مکارتھیزم اور فاسٹر ڈلس اور امریکن فارن پالیسی بن گئی تھی، ان امریکہ کے ساتھ جتنی الائڈ کنٹریز تھیں انہوں نے اپنی اپنی کمیونسٹ پارٹیوں کو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی کیس بنا کے ان کو پرج کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. یہ گلوبل ٹرینڈ تھا، صرف پاکستان میں نہیں تھا، یہ گلوبل ٹرینڈ تھا. تو ایسا ہی پھر پاکستان میں بھی. سر میں نے آپ سے ہی سنا تھا آپ کی لیکچر میں وہ حمزہ علی کی کتاب والا، الوی حمزہ الوی کی کتاب، جی وہ پاکستان میں کوئی لے کر نہیں آ سکتا تھا، اسے اریسٹ کر دیا. ایک زمانے میں بالکل ایسے ہوا کرتا تھا کہ کسٹمز ایکٹ جو تھا اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا تھا، صرف حمزہ الوی نہیں بلکہ لکھا ہوتا تھا یہ مارکسسٹ کمیونسٹ لٹریچر کی پوزیشن جو ہے وہ کرمنل ایکٹ سمجھا جاتا تھا. اور ایک تشدد میں غالباً کوئی انہیں شہید بھی حسن ناصر کو شہید کیا گیا. بالکل، کیونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی جب بین ہو گئی تو وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا ہم انڈر گراؤنڈ لڑتے رہیں گے. تو حسن ناصر کو اٹھا لیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ٹارچر میں ان کو شہید کیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. بہت بڑا کیس ہوا. میجر اسحاق محمد جو پہلے فوج میں میجر ہوتے تھے، پھر انہیں چھوڑ دی، انہوں نے بھی لیفٹ کی پالیٹکس شروع کر دی. انہوں نے وہ کیس بڑی بہادری سے لڑا کہ بھائی زیادتی کی گئی، وائی ڈیڈ یو کل ہم، واٹ کرائم ڈیڈ ہی کمٹ، تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو بڑا خوف و ہراس کی ایک فضا بنائی گئی. پھر وہ ایک پوڈا تھا، پوڈا کا آپ کو نہیں پتا ہوگا مگر وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ایکٹ وغیرہ ٹائپ کی چیز تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سیاست کرنا ہم الاؤ نہیں کریں گے. یہ پولیٹیشین باقاعدہ پوری لسٹیں ہوتی تھی پولیٹیشینس کی کہ یہ بندے پالیٹکس نہیں کر سکتے. ختم ہوگی بات، سیدھی بات، کچھ چھپی بات نہیں تھی، سیدھی بات، فلاں 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 لوگ پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے. تو اس قسم کے بہت سارے ڈرکونین ایکٹس ایوب خان کے پیریڈ میں ہم نے دیکھے کہ دبا دو اپوزیشن کو. اور صرف اپوزیشن اس میں دیکھیں صرف کمیونسٹ نہیں تھے، پھر بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئے، بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئے، کیونکہ کمیونسٹوں کے دفاع میں بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کی. سہروردی صاحب خود کیا نام ہے، ہاں، اور قصوری صاحب انہوں نے کیس لڑا، میاں محمود علی قصوری نے.
اب یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں, مسلم لیگ کے میجر پولیٹیشینز نے کہا کہ بھئی فیض صاحب کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ کے بعد کوئی مسلم لیگ بھی بنی تھی شاید, وہ بھی کمیونسٹ کوئی اس طرح کی تھی؟ نہیں, وہ افتخار صاحب نے بنائی تھی, میاں افتخار الدین نے. جی جی, انہوں نے پہلے شاید بنائی عوامی مسلم لیگ, پھر وہ بن گئی پاکستان نیشنل پارٹی, اس طرح کچھ, یا آزاد پاکستان پارٹی, آزاد پاکستان, یس وہ بنی. اور اس طرف جو مسلم لیگ تھی بنگال کے اندر, سہروردی صاحب کے بعد شیخ مجیب, وہ پہلے بنی عوامی مسلم لیگ, اور پھر بعد میں وہ بنی عوامی لیگ. اور عوامی لیگ وہی ہے جو کہ شیخ حسینہ کی پارٹی ہے, جس کے خلاف ابھی کو ہوا ہے. یہ وہی پرانی مسلم لیگ کی کنٹینیوٹی ہے. شوق ہو گئے ہیں آپ سر کر دیا آپ نے. سر یہ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جو بائیں بازو کے جتنے لوگ تھے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں ملے ہی نہیں اس زمانے میں. ہاں ایسے ہوا, مگر مکس ملا جلا معاملہ تھا, کیونکہ بائیں بازو پھر سارا چلا گیا نیشنل عوامی پارٹی میں. اور نیشنل عوامی پارٹی ایک لیگلی فنکشننگ پارٹی تھی جس کی صدارت مولانا بھاشانی کر رہے تھے. سو سارا لیفٹ وہاں چلا گیا. سو دے کنٹینیو ٹو فنکشن. اور نیشنل عوامی پارٹی نے بہت کامیابیاں بھی حاصل کی. مطلب انہوں نے اس وقت NWFP جو اب خیبر پختونخوا ہے, وہاں پہ ان کی گورنمنٹ بنی, اور نیب JUI کی گورنمنٹ بلوچستان میں بنی. تو 2 صوبوں کے اندر نیب کی گورنمنٹ بنی. اور بنگلہ دیش میں, ایسٹ پاکستان میں بھی وہ بہت اسٹرانگ تھے. بھاشانی صاحب بہت بڑے ہیرو مانے جاتے تھے, غریبوں کی, مزدوروں, کسانوں کی بات کرتے تھے. سو لیفٹ ختم نہیں ہوا بالکل, بس اپنی شکل. بعد میں جب پیپلز پارٹی ہے اس میں چلے گئے, پھر یہ نیا لیفٹ تھا, یہ نیو لیفٹ تھا. یہ جو نیب والا تھا نا, اس کو ہم کہیں گے اولڈ لیفٹ. یہ تھا جو کمیونسٹ پارٹی کے ٹریڈیشن سے لیفٹ آ رہا تھا نا. ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا اولڈ لیفٹ اور نیو جو لیفٹ تھا وہ کیا. سر اگر اس کو بھی آپ واضح کر دیں. واضح کرتا ہوں. تو جو کمیونسٹ پارٹی کا لیفٹ بنا تھا نا, وہ تھا 30s 20s 30s 40s 50s تک چلتا آ رہا تھا. اس کی جو کارکنان اس اسٹرگل میں بنے, جو اینٹی برٹش اسٹرگل تھی اور اینڈ سو آن, تو وہ چلے گئے پھر کمیونسٹ پارٹی کے بذریعہ نیپ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اور 68 کے اندر ایک بہت بڑی اپ سوئنگ ہوئی, اسپونٹینیس, خود رو طریقے سے, کہ جو ایوب خان کی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھی, اس میں امیروں نے تو خوب پیسے کمائے, 22 خاندانوں نے بہت پیسے کمائے, مگر عوام کو کچھ بھی نہیں ملا. تو عوام اس کے خلاف نا ایک دم سے پھوٹ کے باہر نکل پڑی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, جو انفیکٹ 67 میں ہی شروع ہو گیا تھا, مگر اس کی ایک وجہ 65 کی ڈیفیٹ بھی تھی, اور کئی ساری اور ریزنز تھیں. تو وہ جو میس موبلائزیشن ہوئی نا, نیو میس موبلائزیشن 67 اور 68 میں, جو اسپونٹینیس تھی, خودرو تھی, تو اس نے ایک نئے لیفٹ کو جنم دیا, ایک براڈر لیفٹ کو جنم دیا. مطلب لیفٹ جو ہے نا ایک دم سے, نیشنل عوامی پارٹی میں لیفٹ تھا نا, وہ اب ایک دم سے پھیل گیا پورے پاکستان کے اندر. ہی ہر بندہ ہی اپنے آپ کو لیفٹسٹ اس نے کہنا شروع کر دیا. اور 67-68 یاد رکھیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر لیفٹ کی ویو چل رہی تھی. جس طرح 50s کے اندر پوری دنیا میں مکارتھیزم کی ویو چلی نا, تو لیٹ 60s میں پوری دنیا میں الٹ ویو چلی, ایک دم سے لیفٹ کی ویو چلی. کیونکہ پیرس آکیوپائی ہو گیا, لندن میں ملینز کی پروٹیسٹ ویتنام وار کے خلاف نکلیں, ویتنام میں اتنی بڑی لڑائی ہو رہی تھی, سب کی ہمدردیاں ویتنام کے ساتھ تھیں. چائنا کے اندر کلچرل ریولوشن ہو رہا تھا, آج تو اس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, اس زمانے کے اندر اس کو بڑا زبردست انقلاب مانا جاتا تھا. سو لیفٹ کا بہت ہیوج اپ سوئنگ تھا 67-68 میں, اور اس میں نیا لیفٹ جنریٹ ہوا, نئے ینگ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا ہم بھی لیفٹسٹ ہیں, ہم بھی لیفٹسٹ ہیں. ان کا کمیونسٹ پارٹی سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ جو کھیپ تھی, بہت بڑی کھیپ تھی, وہ خاص طور پہ NSF میں, ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر وہ ایک دم سے ڈیولپ ہوئی. اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مراج محمد خان وغیرہ جو ہیں, اور اوبیسلی ڈاکٹر رشید حسن خان, وہ شروع میں پیپلز پارٹی میں گئے. بعد میں رشید حسن خان نے بڑا کوئکلی ریگریٹ کیا, انہوں نے پھر باہر آ گئے اس میں سے, کہ یہ تو بڑی غلط پارٹی نکلی. اچھا. ہاں, بھٹو کے ساتھ بڑی NSF کی بڑی پھر مطلب ایک وہ شروع میں لو, اور پھر بعد میں بڑی لو ہیٹ ریلیشن شپ. ایسا بھی بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو وہ بظاہر لیفٹ ہوتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں یا پھر کو تھوڑی سی مقبولیت ملتی ہے, وہ رائٹ میں بدل جاتے ہیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے, آف کورس. وہ ہماری پرسیپشن کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں تو سارے ہی اپوز کرتے ہیں نا نظام کو, مگر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے زیادہ کیئرفلی کہ یہ واقعی نظام کو اپوز کر رہے ہیں یا صرف جو فگر ہے دوسری طرف اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ چیز, اس پہ تو ہم بار بار پھسلتے ہیں, اور ابھی بہت پھسلیں گے اس چیز پہ, جب تک ہمیں کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ نظام ہے کیا
جس کی اپوزیشن کرنی ہے اس کے لیے کون سے درست نعرے ہیں وغیرہ. سو اینی وے لیٹ 60s میں لیفٹ, نیو لیفٹ کا, اولڈ لیفٹ کا نہیں بائی دا وے, اولڈ لیفٹ جو تھا نا وہ بڑا اینٹی بھٹو تھا جی. جو نیب کا لیفٹ تھا نا وہ بھٹو کے خلاف تھا. انفیکٹ نیب کے اندر بڑی ڈبیٹ ہوئی کہ ہمیں بھٹو کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. مگر نیب کی اکثریت نے یہ کہا کہ ہم بالکل بھٹو کے ساتھ نہیں جڑیں گے, کیونکہ بھٹو جو ہے وہ تو فارن منسٹر ہے ایوب کا. اوکے, مطلب یہ کانفلکٹ تھا کہ وہ ڈکٹیٹر کا فارن منسٹر ہے, وہ کہاں سے لیفٹسٹ ہو گیا. تو نیب نے تو ٹوٹلی رائٹ آف کر دیا بھٹو کو. نیب کا ایک حصہ تھا جو کہتا تھا کہ ہمیں مل جانا چاہیے کیونکہ اب وہ ایوب کے خلاف ہو گیا, مگر اکثریت نہیں اس کو مانتی تھی. یعنی سر جو نیو لیفٹ کے لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹر کے حامی تھے؟ نہیں, وہ ڈکٹیٹر کے تو بالکل حامی نہیں تھے, کیونکہ وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے 67-68 میں, جو کہ اینٹی ایوب موومنٹ تھی. ہاں, مگر بھٹو اس وقت ایک میجر فگر کے طور پہ سامنے آئے تھے جو کہ ایوب خان کی مخالفت کر رہے تھے اور سوشلزم کی بات کر رہے تھے. تو نیو لیفٹ نے اس طرف گریویٹیٹ کیا. اوکے سر, بھٹو کی ہینگنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت نیگیٹو تھا, ہاربل چیز تھی, اور بالکل اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ان کے مثبت اثرات کیا تھے آپ کو؟ ہینگنگ کے کوئی بھی مثبت اثرات نہیں تھے. 11 سال ڈکٹیٹرشپ رہی, عوام کو سپریس کیا گیا, کوڑے مارے گئے, جیلوں میں پھینکا گیا, لوگوں نے اپنے آپ کو جلا دیا. آپ کو پتہ ہے پنڈی کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی کہ بھٹو کو قتل آپ کیوں کر رہے ہیں. 11 سال ڈکٹیٹرشپ چلی, سو کالڈ جہاد افغانستان میں چلا, سوسائٹی کا چہرہ بگڑ گیا, بہت بہت برباد کیا آپ نے اس کی وجہ سے. اس پورے کو نے, ضیاء کے کو نے بہت خراب کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پرو بھٹو ہوں, مگر میں یہ ڈیفینیٹلی ریکگنائز کرتا ہوں کہ جو ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر جو فورسز جنریٹ ہوئی, آج تک ہم ان سے گریپل کر رہے ہیں اور کامیابی سے نہیں گریپل کر پائے. سر, جو ہمیں کتابی مواد ملتا ہے وہ بھٹو کی پھانسی کا کوئی اور نظریہ ہمیں ملتا ہے. سر حقیقت میں بھٹو کی پھانسی کا ہوئی کیوں, وجہ کیا تھی؟ وہ تو پارلیمنٹ نے بھی کلیریفائی کر دیا ہے, اور وہ تو اب سپریم کورٹ وغیرہ سب نے قبول کر لیا ہے کہ تو بالکل غلط, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے فل رائٹ آف ڈیفینس وغیرہ, اور یو نو ڈکٹیٹرشپ آ چکی تھی اور ڈکٹیٹرشپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہمارا مین اپوننٹ ہے, اس کو ہم نے سائلنس کر دینا ہے بائی ہک اور بائی کروک. اور اس میں جو وہ سارا ایویڈنس کا کرائٹیریا وغیرہ تھا وہ بھی کوئی بالکل اس میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی, اور اس میں بھی بہت سارے گپلے تھے آپ کہہ سکتے ہیں, الزامات میں بھی. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کئی کتابیں اس پہ لیکن اگر کچھ واضح کر دیں آپ. بھائی واضح تو یہی تھا کہ دیر واز نو ایز سچ ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین دا ایکٹ جو اسیسینیشن کی گئی اور اینڈ ذوالفقار علی بھٹو ہمسیلف. دیٹ واز اونلی ڈیپینڈنٹ آن ون وٹنس, اور اس وٹنس کی ٹیسٹیمنی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ دس واز اے ٹیسٹیمنی جس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گیم ساری دکھائی, اور اس کی ٹیسٹیمنی میں بھی آپ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھٹو آرڈرڈ دیٹ پرٹیکولر ایکٹ. سو دس واز دا بیسس آن وچ. اور پھر مزید یہ کہ جو پورا ٹرائل کا پروسیس آف لا ہے وہ بھی نہیں فالو صحیح طرح سے کیا گیا. سو فار آل آف دیز ریزنز دیٹ case has now been declared by the parliament, national assembly as judicial murder, آپ کو پتہ ہی ہے, اور یہ سپریم کورٹ وغیرہ لا نہیں اب اس کو قبول کرتا. اٹ واز اے heavily politically motivated case, بالکل جیسے آج بھی ہو رہا ہے. یہ ہم ضرور لگائیں گے. سر اکانومی بھی بہتری کی طرف جا رہی تھی. اکانومی جو ہے دیکھیں, اکانومی جو ہوتی ہے نا یہ کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, بیکاز آپ کے پاس ہو سکتا ہے بہت اچھی سیاسی قیادت ہو اور اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہ چل رہی ہو, کیونکہ اکانومی از ناٹ جسٹ ڈیپینڈنٹ آن پولیٹیکل لیڈرشپ, اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ 73 کے اندر اوپیک کرائسس ہو گیا, تیل کی قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئیں اوور نائٹ. 73 کے اندر آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ عرب اسرائیلی وار چل رہی ہے جو کہ ان کی چوتھی جنگ تھی, جس میں اسرائیل سینائی پیننسلا اور سیریا جو ہے گولان ہائٹس کو واپس ون بیک کر رہا تھا, اور اس وقت کنگ فیصل جو ہے سعودی عربیہ کو ہیڈ کر رہے تھے, اور کنگ فیصل نے یہ کہا کہ ہم مل کر تیل جو ویسٹ کو بیچ رہے ہیں وہ بیچنا چھوڑ دیں گے. انہوں نے اس کو کھینچا کیونکہ وہ عرب اسرائیلی وار کی حمایت کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ورلڈ اکانومی کے اندر پرائسز ایک دم سے اوپر اٹھ گئی آئل کی. تو جتنی آئل امپورٹنگ کنٹریز تھیں ان کی اکانومی کو ہیوج لیول پہ ہٹ ہوئی.
بہت بڑی چیز. اسی کی وجہ سے کینزین اکنامکس جتنی ڈیمانڈ مینجمنٹ تھی ویسٹ کے اندر اس کا پھٹا بیل گیا. اتنا بڑا شاک ورلڈ اکانومی کو 20th سینچری میں شاید صرف 1929 والا گریٹ ڈپریشن یا وارز میں ملا جتنا اوپیک کا بڑا شاک تھا. تو وہ پاکستان کو بھی ملا. اب اس میں بھی پاکستان کی گروتھ ریٹ 4% پہ تھی, ایوریج گروتھ ریٹ آفٹر این انیشل ڈکلائن. اب یہ دس از کوائٹ گڈ ان مائی اوپینین. اوپیک کرائسس کو دیکھتے ہوئے فلڈز وغیرہ بھی آئے, مگر اوپیک کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکچولی دا پرفارمنس واز ناٹ بیڈ آل تھنگس کنسیڈرڈ. مگر ایک واہ ویلا پھیلا دیا گیا, اکانومی تباہ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ڈیٹا ڈز ناٹ پروو دیٹ. مگر جو لوگ نیگیٹیولی افیکٹ ہوئے بھٹو کے ریفارمز کی وجہ سے, جس میں آبویسلی وہ 256 بڑے بڑے کیپٹلسٹ تھے جنہوں نے ایوب خان کے پیریڈ کے اندر خوب ایک مونوپولی فارمیشن بنا لی تھی. بیوروکریٹس بھی شامل تھے جو لیٹرل انٹری سسٹم سے بڑے اپسیٹ تھے. کچھ جنرلز بھی شامل تھے کیونکہ بھٹو کی بائی پارٹیزن بیسکلی نان الائنڈ فارن پالیسی تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہم امریکہ سے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے. کچھ لینڈڈ کلاسز بھی بڑی اپسیٹ تھیں کیونکہ بھٹو نے یہ کہا کہ میں ان کمپنسیٹڈ لینڈ ریفارم کروں گا, اور کیا بھی, اور 2 دفعہ ہوئے, ایک 72 کا, ایک 77 کا, جس میں 100 ایکرز جو ہے وہ کیپ کر دی, سیلنگ کر دی. لاٹس آف پیپل آر گوئنگ ٹو لوز فرام دیٹ اگر وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہوتا تو. سو فار آل دیز ریزنز ایک الائنس بنا کچھ لوگ. اور آبویسلی ایک اور معاملہ یہ تھا کہ وہ فورسز بھی تھیں جو کہتی تھیں کہ سوشلزم, جو بھٹو کہتا تھا میں سوشلسٹ ہوں, تھا کہ نہیں وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, مگر وہ کہتا تو تھا. اس پہ جماعت اسلامی اور یہ کہتی تھی کہ یہ تو کفر ہے, وہ کہتی تھی یہ کفر ہے. تو یہ ان فورسز کا پھر ایک اتحاد بنا 9 پارٹیوں کا, 9 ستارے, جس کو ہم کہتے تھے PNA. اس میں سیکولر فورسز بھی تھیں. ایئر مارشل اظہر خان کی پارٹی سیکولر پارٹی تھی. کچھ بائیں بازو کی پارٹیاں بھی PNA کے اندر کچھ عرصے کے لیے گئیں, جی ہاں, تنظیمیں. اور مگر مینلی وہ ایک رائٹ ونگ الائنس تھا. اور انہوں نے کہا کہ کو ہونا چاہیے. انہوں نے اتنا مسئلے مسائل پیدا کیے الیکشنز کے بعد, رزلٹ نہیں قبول ہوا, اسٹریٹ پروٹیسٹ, یہ وہ, کرفیو لگ گئے کئی شہروں کے اندر, بھٹو نے لگائے. اور اس کے بعد فوج نے کہا ٹھیک ہے جی وی آر ٹیکنگ اوور. ابھی بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا ہے, فوج ٹک اوور. اور فوج نے کہا نہیں ہم ابھی الیکشن کروا رہے ہیں, 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. وہ 90 دن 11 سال بھی گا تھا 90 دن وہ 90 دن جو ہے وہ 11 سال بن گئے. الیکشنز ہوئے تو نان پارٹی الیکشنز ہوئے, اس میں اجازت ہی نہیں تھی پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی کنٹیسٹ کر سکے. سو انہوں نے PNA کو آن بورڈ لے لیا, جماعت کو بھی آن بورڈ لے لیا, مسلم لیگ کو بھی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے. دے ور آنریبل پیپل. انہوں نے کہا نہیں ہم PNA کے ساتھ تھے, مگر ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ نہیں گئے. وہ پھر MRD میں بھی آئے. جی ہاں یہ بھی ہوا. یہ پالیٹکس کمپلیکیٹڈ چیز ہے نا, سارے اچھے نہیں ہوتے, سارے برے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایک وقت کے لیے برا فیصلہ کرتے ہیں, اگلے وقت میں اچھا فیصلہ بھی کرتے ہیں. سر اب ضیاء الحق, جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کا فیوریٹ بھی ہوگا. نیسسریلی نہیں, اس لیے فیوریٹ ہوگا کہ دل سے آواز نکلے گی. میری ساری سیاست بھی دل سے نکلتی ہے. جو دل پہ بات نہیں بیٹھتی نا, جس سے میں کنونس نہیں ہوتا, میں کرتا ہی نہیں. اچھا سر, ضیاء الحق کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا بہترین چہرہ تھا. انہوں نے پاکستان میں دین کا کام کیا, پاکستان میں جو دین کو اچھا لے کے دین کو آگے لے کر گئے وہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی. سر باقی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سارا ایکسٹریمزم پیدا ہوا وہ اسی پیریڈ کے اندر پیدا ہوا. ضیاء کے پیریڈ سے پہلے ہمیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ تھے, ڈفرینٹ اوپینینز ہمیں ملتے ہیں, اور بائی دا وے بڑی ڈائیورسٹی ملتی ہے ہمیں ود ان دا فریم ورک آف اسلام. ہمیں بڑی ڈائیورسٹی ملتی ہے ڈیبیٹ کی. کسی کی میں سمجھتا ہوں اس پیریڈ کے اندر ایز سچ مونوپلی نہیں تھی. اور آپ کو ایک شاکنگ بات بتاتا ہوں, میں کر چکا ہوں مگر آپ نے غور نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹ اور ریلیجس فورسز کا اس پیریڈ کے اندر الائنس تھا. وہ ابھی آپ نے نیشنل عوامی پارٹی جو کہ لیفٹ کی پارٹی تھی, لیفٹ آف سینٹر پارٹی تھی. اس کے لیڈر جس میں کمیونسٹ پارٹی بھری ہوئی تھی, نمبر 1 تو یہ کہ اس کے لیڈر تھے مولانا بھاشانی. کون؟ مولانا بھاشانی. مولانا یعنی کہ وہ ایک ریلیجس فگر تھے, اور وہ کہتے تھے سوشلزم اور اسلام ایک ہیں, سوشلزم ہی اسلام کا معاشی نظام ہے. وہ ان کا یہ نقطہ نظر تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک تو یہ بات کہ لیفٹ کو لیڈ ایک ایسا بندہ کر رہا تھا, لیفٹ کی قیادت ایک ایسا بندہ کر رہا تھا جو کہ ایک ریلیجس فگر تھا. لوگ اس بات کو نہیں جانتے. دوسری بات یہ کہ نیشنل عوامی پارٹی اور JUI جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود کی JUI دیوبندی علماء کا اتحاد تھا لیفٹ کی پارٹی کے ساتھ.
وہی نیب میں جو جی نیب JUI کا اتحاد تھا باقاعدہ, کیونکہ JUI بھی اس وقت اپنے آپ کو اینٹی امپیریلسٹ کہتی تھی. وہ کہتی تھی نیر سوئس کے معاملے پہ ہم بھی نیب کے موقف کے ساتھ ہیں کئی چیزوں پہ, اور ان کو کچھ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نیب والے جو ہیں یہ تو کوئی دری ہیں, ناٹ ایٹ آل. وہ کہتے تھے یہ معاشی برابری کے لیے اور مساوات کے لیے لڑ رہے ہیں, یہی کہتے تھے. تو اس وجہ سے ان کا فرم الائنس تھا. پھر ایک قسم کا اینٹی کمیونسٹ اسلام پھیلایا گیا کہ اس میں یہ مین تھیسس پریزنٹ کیا گیا کہ آپ اگر یہ آرگیو کریں, کوئی بندہ یہ آرگیو کرے کہ یہ جو ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہے جس نے ساری ملکیت پر اجارہ داری قائم کر لی, جنہوں انگریزوں نے آگے بنا کے دی ہے ان کو, اس کے ہم خلاف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہونی چاہیے, اور یہی قدرتی وسائل اور معاشی وسائل عوام کے اجتماعی کنٹرول میں ہونے چاہیے. تو اس نئی قوت نے جو کہ 1980 کی دہائی کے اندر امریکہ کی فنڈنگ پر پیدا ہوئی اور اسلام کی اس نے ایک نئی انٹرپریٹیشن انٹروڈیوس کروائی, اس نے یہ کہا کہ ایسی بات کہنا کہ یہ جو معاشی وسائل ہیں وہ عوام کے اجتماعی کنٹرول میں ہونا چاہیے, یہ کفر ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کو انہوں نے ایک ایجنڈے کے طور پہ استعمال کیا کہ کیپٹلزم کو, سرمایہ داری نظام کو اور اس سامراجی امریکی نظام کو بچایا جائے. یہ تھا وہ پورا معاملہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر کیا اور اسی اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ جو آنیسٹلی اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے کیا سیاسی عزائم تھے. کون نہیں جانتا بھائی کہ ضیاء اللہ امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھا؟ کون نہیں جانتا کہ بریگیڈیئر ضیاء نے فلسطین بلیک سپٹمبر میں 1970 میں کیا کردار ادا کیا؟ PLO کی طرف ہمارا کیا نقطہ نظر تھا؟ ناصر کی طرف کیا نقطہ نظر تھا؟ جو نیشنل لبریشن موومنٹس چل رہی تھیں ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو پہ یورپ اور امریکہ کا جو گرپ تھا اس سے جو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ, ان کی تو ہم مخالفت کر رہے تھے, ہماری حکومت مخالفت کر رہی تھی, ہم تو ایلائی تھے امریکہ کے. جو اور پھر اس کو لبادہ پہنایا گیا. دیکھیں نا, لوگ جو ہے جذباتی ہے نا مذہب کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, تو لبادہ پہنائے گا کہ یہ اسلام ہے. اس کے اصل سیاسی عزائم جو ہیں ان کو آپ کی نظر سے دور کرنے کے لیے یہ جو فرنٹ پہ پیش کیا گیا, مگر وہ ایک پولیٹیکل پروگرام تھا پورا جو کہ بیسکلی سامراج کے ساتھ, امریکی سامراج کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس زمانے کی نیشنل لبریشن موومنٹس کے خلاف. آج بھی سر بھگت رہے ہیں ہم, آج بھی بھگت رہے ہیں. افغانستان کا حال دیکھ لیں آپ, پاکستان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم اس پیریڈ کے اندر پیدا ہوا, اور اس نے افسوسناک بات یہ میں نے کہا آپ کو کہ 60s کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود ان دا فریم ورک آف اسلام بڑی ہی رچ ڈبیٹ ہے. ہاں, ایک طرف فضل الرحمان, ناٹ یہ والے فضل الرحمان جو انٹلیکچوئل تھے, اسکالر, ان کی بکس وغیرہ. پھر دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا نام ہے ان کا, پرویز صاحب, ان کا پوائنٹ آف ویو ایک چل رہا تھا. سر سید کا پوائنٹ آف ویو بھی اس وقت لوگ اس کو بھی اہمیت دیتے تھے. مودودی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, مولانا مفتی محمود کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. مطلب ایک ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی تھی پوائنٹس آف ویوز کی, اور بڑی رچ ڈبیٹ تھی, پرو سوشلسٹ, اینٹی سوشلسٹ. میں سمجھتا ہوں اب تو وہ ڈبیٹ ختم ہو گئی. اب وہ ڈبیٹ یہ بن گئی کہ مائی وے دا ہائی وے. اگر آپ نے یہ بات قبول نہیں کی تو آپ کافر ہیں. وہ تکفیری ازم جو ہے وہ اتنا چھا گیا اس جہاد کے بعد کہ اب اس چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہوئے ایون جو علماء کرام ہیں ان کو خوف آتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس سے کوئی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دے دی تو ہم پہ فتویٰ لگ جانا ہے. اور حالات اس قسم کے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پہ الزام لگ جائے پھر ساری زندگی آپ دھوتے رہیں, آپ نہیں دھو سکیں گے. سر اب 99 کی طرف چلتے ہیں. وہ جو کو جی وہ سر کیا ہوا تھا؟ 99 کا کو یہ ہوا تھا کہ بیسکلی نواز حکومت جو کہ پاکستان اور پاکستان تو نہیں مگر خاص طور پہ پنجاب کے کیپٹلسٹ کی ایک طرح نمائندہ پارٹی ہے, وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, انڈیا کے ساتھ تجارت کریں. IPPs کا پروجیکٹ بھی لگا ہوا تھا. آئیڈیا یہ تھا کہ بجلی بھی ہم انڈیا کو بیچیں گے. انڈیا ایمرجنگ مارکیٹ ہے آبویسلی. پھر آئل پائپ لائنس کے منصوبے تھے کئی کہ ہم سینٹرل ایشیا سے پائپ لائنز لے کے تو انڈیا تک آئل بھیجیں گے, بیچ میں ہم کانڈویٹ بنیں گے, ایران سے پائپ لائن لگائیں گے اینڈ سو آن. سو ان ساری چیزوں کے لیے, اور خود جو چیزیں بنائیں گے انڈیا میں بیچیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری چیزوں کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیں بہتر کرنے.
تو یہ پنجاب کے کیپٹلسٹ کا پوائنٹ آف ویو شفٹ ہوا, ایک ہسٹوریکل شفٹ تھا. پہلے یہ نہیں تھا نقطہ نظر ان کا, پہلے یہ تھا ویل گو اٹ الون, مگر اب ان کا نقطہ نظر 90s میں یہ ڈیولپ ہوا کہ یار یہ ایک ہیوج مارکیٹ ایمرج کر رہی ہے, ہمیں اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ان کا شفٹ ہوا پوائنٹ آف ویو, اور انہوں نے کوشش کی سمجھو وہ جو لاہور ڈیکلریشن اور واجپئی کو بلاؤ, یہ سب کچھ کرو, اور پھر 2 ٹریک ڈپلومسی, پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ, ویزا رجیم آسان کر دو, اسپورٹس کمپٹیشنز ارینج کرو, کرکٹ ٹورنامنٹ یہاں پہ کریں, وہ بھی آئیں, ہم بھی جائیں, ہمارے آرٹسٹ وہاں جانے شروع ہو گئے, میوزیشینز, یہ وہ ایکٹرز وہاں جاتے تھے, چھا جاتے تھے, ان کے ایکٹرز یہاں آتے تھے, ہم خوش ہو جاتے تھے, لتا جی آ رہی ہیں, فلانا, یو ریمبر آل دیٹ, ہے نا. تو وہ ایک پورا پروسیس چلا کہ ان کے ساتھ نارملائزیشن ہو جائے ریلیشنز کی. مگر اسٹیبلشمنٹ اور نواز حکومت بالکل ڈفرینٹ پیج پہ تھی. بالکل اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ نارملائزیشن ہو جاتی انڈیا کے ساتھ, تو جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک رول بنایا ہے مخصوص پالیٹکس کے اندر, پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, اس کی ریزن آف آپ اسے کہہ لیں, اس کا جو لاجک ہے اور ریزن آف کریشن ہے, وہ ہے یہ کہ بیسکلی ہم انڈیا کے اعتبار سے میجر جو ہمیں ایگزسٹینشل سیکیورٹی ڈیلیما ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے. بالکل. تو ہم نے نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کرنا ہے, جس سے ان کی مراد بیسکلی یہی ہے. وہ امریکہ نہیں ہے, ان کو اتنی پرواہ نہیں اس چیز سے, ان کو چین سے کوئی ایشو نہیں ہے بہت بڑا, ان کو ایشو ہے تو ایگزسٹینشل تھریٹ ان کو اگر محسوس ہوتا ہے 47 سے یہ ہے, تو وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریورٹ بیک ہو جائے گا انڈیا کے اندر, جس طرح ایسٹ پاکستان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں وہی ہوگا. سو اس وجہ سے مشرف جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے, جنرل مشرف نہیں چاہتے تھے یہ نارملائزیشن پروسیس ہو. اسی وجہ سے جب لاہور ڈیکلریشن اور یہ ساری چیزیں ہوئیں تو انہوں نے وہ وہاں گئے ہی نہیں, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, وہ ملے ہی نہیں واجپئی سے وغیرہ وغیرہ, اور پھر انہوں نے نواز شریف کو بتائے بغیر کارگل لانچ کر دیا. تو وہ سارا پروسیس کٹل ہو گیا. جب وہ سکٹل ہوا, نواز نے اس کو کنٹرول بیک کرنے کی کوشش کی, اسٹیبلشمنٹ اور نواز کی لڑائی ہوئی, اسٹیبلشمنٹ نواز کو باہر, اور وہ جو تھا وہ جہاز ہائی جیک کر لیا تھا. ہاں, مشرف نے کراچی اترنا تھا پھر. ہاں, تو وہ یہی تھا نا کہ بیسکلی نواز حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف نیا اپوائنٹ کر دیا تھا, کیا نام تھا ان کا, ضیاء الرحمان, یا اس طرح مجھے ضیاء الرحمان, بالکل صحیح, ضیاء الرحمان شاید نام تھا ان کا. تو ان کو اپوائنٹ کیا, یعنی کہ پورے ہائی کمانڈ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی, اور مشرف کو نکال, اور ان کو ڈر یہی تھا کہ اگر یہ جہاز آ گیا اور مشرف نے فون کر دیا, کانٹیکٹ میں آ گیا مشرف اگر ود دا ریسٹ آف دا کمانڈ, تو آرمی تو نہیں مانے گی. تو وہ یہی ہوا کہ جب مشرف کو پتہ چلا, مشرف صاحب کو پتہ چلا مڈ ایئر کہ پیچھے فوج کا کمانڈ چینج ہو گیا ہے اور میری فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, تو مشرف بینگ اے کمانڈو went into the cockpit and said سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اگر اس ایئرپورٹ پہ نہیں تو اس ایئرپورٹ پہ لینڈ کرو. ایئرپورٹ پہ لینڈ کر کے انہوں نے فون کیا, 111 بریگیڈ ایکٹیو ہوئی, پی ٹی وی شی ٹی وی ٹیک اوور, ٹھک, حکومت گون. پی ٹی وی میں شاید وہ ہو بھی گیا تھا, اعلان بھی ہو گیا تھا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل ضیاء الرحمان آ رہے ہیں, پھر دوبارہ پھر آرمی وہ آ رہی ہے. وہ آرمی یہ ٹالریٹ نہیں کرتی. آپ ہسٹری اٹھائیں اگر پاکستان کی, آرمی بالکل یہ ٹالریٹ نہیں کرے گی کہ آرمی کی, اگر آرمی یہ کہے کہ فلاں بندے کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے, نو پرابلم, مگر کوئی سویلین بندہ آرمی کے انٹرنل معاملات میں کہے کہ اس بندے کو بنا دیں, آرمی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. وہ کہتے ہیں ہمارے انٹرنل میکینزمز ہیں, ہم فیصلہ کریں گے, کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں, فیض حمید وغیرہ جو کنٹروورسی تھی وہ یہی تھی. بالکل, دے ڈڈ ناٹ وانٹ, چاہے وہ جنرل اچھا بھی ہو, دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ نہیں کہ وہ کسی اسپیسیفک جنرل پہ کوئی تنقید ہے کہ ضیاء الرحمان ٹھیک نہیں ہے, یا جنرل فیض حمید ٹھیک نہیں ہے, یا وہ ٹھیک نہیں, ڈزنٹ میٹر. ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا, ان کے لیے پروسیس میٹر کرتا ہے کہ پروسیس ہمارا انٹرنل ہونا چاہیے اور آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کے بغیر ہونا چاہیے. ہم بتائیں گے کہ کون آئے گا, آپ اس کو اپروو کریں گے. دیٹ از ہاؤ دا ملٹری ان پاکستان ریئلی. مشرف کے اگینسٹ لیفٹ کے لوگوں نے پھر پروٹیسٹ کیے, آپ نے بھی پروٹیسٹ میں وہ بینڈ کے ساتھ جایا کرتے تھے, اور پھر آپ پہ غالباً ڈاکومنٹری بنی. جی ایسے ہی. وہ ڈاکومنٹری کیسی تھی, وہ میں اور کس نے بنائی تھی؟ وہ پاکستان, تیمور خان نے بنائی تھی. اوکے, جو کہ ایک برٹش, تیمور کی ڈاکومنٹری تیمور خان نے بنائی, جو کہ ایک پاکستانی برٹش فلم میکر ہے, یا برٹش پاکستانی فلم میکر ہے, برٹن میں رہتے ہیں. اور میں بھی اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا تھا اپنی برٹن میں ہی. صحیح ہے. تو وہاں پہ جو پروٹیسٹ برٹن میں آرگنائز کرتا تھا, پھر سمر میں یہاں آ کے آرگنائز کرتا تھا.
تو تیمور خان نے مجھے کور کرنا شروع کیا, وہ بھی پروٹیسٹ پہ آتا تھا. اس نے کہا یار تم کمال کر رہے ہو, میں تمہارے پہ ایک فلم بنانا چاہتا ہوں. تو اس نے پھر فلم بنائی, اور اس فلم کے لیے, اس ڈاکیومنٹری کے لیے ہم نے گانا ریکارڈ کیا, اور اس گانے کے لیے پھر اس نے کہا کوئی اس کا نام دو بینڈ کا, تو میں نے نام رکھ دیا لال بینڈ. اس طرح لال بینڈ نہیں رکھا, نام رکھا لال, لوگ اس کو لال بینڈ ہی بولتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے لگتا ہے کہ مجمع زیادہ آتا ہوگا باقی پروٹیسٹ کی نسبت, جب آپ بینڈ کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو مجمع تو خیر آتا تھا, بینڈ کی وجہ سے نہیں آتا تھا, مجمع تو آتا تھا کاز کی وجہ سے. اوکے, کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو, اور چاہتے تھے کہ وہ ختم ہو. اور وکلا تحریک کے اندر ان کو یہ نظر آتا تھا کہ اب ایک ایسی حالانکہ وکلا تحریک کئی دفعہ پہلے بھی لانچ ہوئی تھی, جی بالکل, ایل ایف او کے خلاف اور پی سی او کے خلاف, مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی. مگر اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ, اور مشرف کے لیے سپورٹ بھی بڑا تھا بائی دا وے. لبرل طبقہ جو تھا اس میں بہت بڑا حصہ, میں کہوں گا میجورٹی پاکستان کے لبرلز مشرف کے حق میں تھے, مگر لیفٹ حق میں نہیں تھا. یہ بھی دلچسپ بات ہے. اور لبرل حق میں تھے, لیفٹ حق میں نہیں, لیفٹ حق میں نہیں تھا, اور چند لبرلز بھی مخالفت کرتے تھے. آسمہ جہانگیر خلاف, یس, مگر بہت سارے لبرلز حق میں بھی تھے پروفیشنلی. وہ وجہ کیا تھی, وہ کیوں حق میں تھے ویسے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو سارا جہادی پروجیکٹ ضیاء کے زمانے سے چل رہا ہے, تو مشرف ایک جینوئن کوشش کر رہا ہے کہ اس جہادی پروجیکٹ کو ختم کیا جائے. اور مشرف صاحب پہ اس زمانے میں کئی حملے ہوئے, جان کے حملے. یہ انہوں نے ایک اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا ہے کہ 100% کریکٹ ہے کہ وہ برج پہ جا رہے ہیں, وہ بامز ڈیٹونیٹ ہو گئے, وہ پہلے ہو گئے, کچھ بعد میں ہو گئے, 2-3 بڑے سیریس حملے ہوئے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں سگنل پہ کھڑا تھا, اور وہ سگنل کے اوپن ہونے کا انتظار کر رہا تھا, اور میرے سامنے ہی ہو گیا. دیٹس کریکٹ, سگنل تو نہیں تھا, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, برج تھا, اس میں وہ لیٹ ہو گئے اور وہ برج پھٹ گیا, اور وہ بھی پہنچے نہیں تھے برج پہ. دس آر فیکٹس. سو اس وجہ سے جو کئی لبرلس تھے, اعجاز حیدر صاحب از اے گڈ ایگزامپل, اور کئی ایگزامپلس ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ویسے ڈکٹیٹرشپ کے حق میں نہیں ہیں, مگر مشرف جو ہے نا اس ہسٹوریکل رانگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پروفیشنلی ہم اس معاملے میں ادھر کھڑے ہیں. سر یہ تو ہوگی ماضی کی باتیں. جی, اب ہم آئیں گے اب کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. سر ہم اچھا ٹھیک ہے سر, ہم چاہتے ہیں ماضی پہ بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, ماضی پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے. سر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور آپ بھی اسی تگ و دو میں ایک عرصہ سے لگے ہوئے ہیں, لیکن سر ہمیں وہ نہیں نظر آ رہی کہ ہم وہ کیسے پاکستان کو آگے لے گئے ہیں. کبھی ہم ایجوکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن نہیں بہتر ہو پاتی. کبھی ہم معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, معیشت نہیں ہو پاتی. ہم ایک جھنجٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. سر کیسے پاکستان کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ جھنجٹ میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ہی ایکسپلین کریں. سر ہمیں تو پھر مداخلت آ جاتی ہے, ہمیں دیگر چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں کس کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے؟ مداخلت سر جن کے خلاف ہمیشہ سے آپ رہے ہیں, انہی مداخلت میں, جیسے کہ ابھی ہم پچھلے جو پرائم منسٹر تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ ایک لانگ ٹرم تک چلے گورنمنٹ تو بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں اور ان کی پراکسیز بھی ہوتی ہیں کوئی جن کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے. سر یہ تو اب آپ ہی وضاحت کریں گے. نہیں آپ کر رہے ہیں اچھی وضاحت, ہم نے سب کچھ آپ کے سامنے پھینک دیا, اب آپ ہی ہمارے رہنما ہیں آج کے. تو یہی معاملہ ہے, آپ نے خود ہی, اور میرا خیال ہے سب اب یہ جان چکے ہیں, اور کوئی ایکسٹراڈنری تھیسس اب یہ ہے نہیں جو آپ نے خود ہی الیبریٹ کر دیا. میں نے آپ سے سوکریٹک طریقے سے سوال پوچھے, استاد کا یہی کام ہوتا ہے, تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا. وہ یہ دیکھیں کہ ایک ہے ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ, ٹھیک ہے, جس میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں, پارٹیوں کو لے کے آتے ہیں, اور ایک ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ, جس میں میں صرف فوج کی بات نہیں کر رہا, اسٹیبلشمنٹ میں کئی سارے ادارے بھی شامل ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, جوڈیشری, ٹیکنوکریٹس, ایبسولوٹلی ٹیکنوکریٹس, ایک پورا اس کا سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, کئی لوگ ہیں اس کے اندر, کئی اداروں میں کام کرتے ہیں وغیرہ. اس کو میں کہوں گا وائڈر فریم ورک میں اسٹیبلشمنٹ, ان کا اپنا ایک ڈفرینٹ نقطہ نظر ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک ڈفرینٹ نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں اگریمنٹ جب ہوتی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور اس پارٹی کے ساتھ جب چلتی ہے تو وہ پارٹی بڑی تیزی سے اوپر بھی آ جاتی ہے, اور جب ان کے دونوں کا کسی نہ کسی چیز پہ کانٹرڈکشن ہو, اور ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ان کا اس پہ ہمیشہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فوج کے انٹرنل پروسیسز میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے, وہ یہ تو نو گو ہے, یہ تو ریڈ لائن ہے. کسی بھی پولیٹیشین کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے اگر وہ پاکستان کی تاریخ پڑھے, یہ بہت بڑی ریڈ لائن ہے. آپ اس کو کراس کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جائے گی. جب ان دونوں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جائے گی
تو اس پولیٹیکل پارٹی کے جو فارچونز ہیں وہ ڈکلائن کر جائیں گے. اوکے. اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنا پڑے گا ہر چیز کرنے کے لیے. صحیح ہے. اور اس سوسائٹی میں یہ کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس جو گیٹ کیپنگ ہے, گیٹ کیپنگ ہوتی ہے کہ اب بہت سارے مختلف ادارے ہیں, کہیں پہ کوئی ہال ہے, کہیں پہ کوئی میڈیا کا گھر ہے, کہیں پہ کوئی اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, اس میں کسی نے فیصلہ کرنا نا کہ تیمور رحمان آئے گا نہیں آئے گا, کون آئے گا, کیا بات ہوگی, کیا ایجنڈا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو گیٹ کیپنگ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اوکے. جوڈیشری بھی میں اس میں شامل کروں گا. تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو سارے دروازے آپ کے لیے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھک 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 ٹھک, ہر جگہ دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب ان دروازوں کا کوئی دھکا لگا کے کھولنا پڑتا ہے, اور جو بندہ اس وقت اسٹیبلش یا بندہ یا پارٹی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, اس کے لیے ٹھک 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 کر کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سو اب اس پروسیس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ جو مین کانٹورز ہیں پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کے, یعنی کہ پاکستان کے فیصلے, بڑے فیصلے, چھوٹے فیصلے نہیں, چھوٹے فیصلے ریلیونٹ ہیں ان کے لیے, جو بڑے فیصلے ہیں وہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ فریم ورک کیا رہنا ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, نان سینس. خاصی آزادی ہے. آفٹر آل میں بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے پبلک پوڈ کاسٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے میں نے کیسی باتیں کرنی ہیں, آپ بھی پرووکیٹیو کویسچنس پوچھ رہے ہیں, تو اٹس ناٹ مائکرو مینیجنگ نہیں ہے, ابھی بھی کافی آزادی ہوتی ہے ہمارے پاس. مگر یہ ضرور ہے کہ جو پھر پالیسی فریم ورک بنتا ہے وہ پھر ایک ایسا ہی بنتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سہمت ہو. اوکے. اور آپ دیکھیں کہ جو پارٹیاں اقتدار میں آئی ہیں اور رہی ہیں وہ خود کہتی ہیں, یہ میں کو اپنے سے تو نہیں بنا رہا قصہ کہانی, وہ خود کہتی ہیں جب زرداری صاحب رہے اور انہوں نے ٹرانزیشن اچیو کی جو کہ پہلی پیسفل ٹرانزیشن تھی, تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رفٹ ہے اس کو ہیل کیا, اس کو, اور میں نے ایسی اپنی سیاست کی کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ان سے تضاد نہ ہو. حالانکہ پیپلز پارٹی پرانے زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانی جاتی تھی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مائی سیلف وی آر آن دا سیم پیج, ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں. باجوہ کو میں باجوہ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے, والد کے مقام پہ بھی رکھتے تھے وہ, تو یہ نہیں مجھے یاد, مگر بہرحال پالیسی فریم ورک کے اعتبار سے یو وڈ سے کہ باجوہ ایز اے ڈیموکریٹ اینڈ انٹرفیئرنس نہیں ہے, اور ہماری بڑی اچھی کنسلٹیشن ہے, اور وہ این ایف سی سوری کہہ رہا ہوں, ہم جو باڈی ہے جس میں پرائم منسٹر وہ سارے بیٹھتے ہیں وہاں پہ نیشنل سیکورٹی وغیرہ کے حوالے سے ہم سب ایک پیج. پہلے سال سبھی یہ کہتے ہیں, بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں ڈفرینسز بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پالیٹکس تو دیکھیں ہوتی ہی اس وجہ سے کیونکہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ اگر ان میں مداخلت کریں گے تو دروازے بند, اختلافات بڑھ جائیں گے, کیا یہی ہوتا ہے ایک سال 2 سال؟ اچھا سوری میں کہانی ختم کر لوں, کہانی آگے یہ دیکھیں کہ اب جب عمران خان کے ساتھ ایشوز بڑھتے چلے گئے, وہ کیوں ہوئے وہ ایک علیحدہ بات سوال میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم آگے آئی, مگر پی ڈی ایم بھی ایک اور یا پی ایم ایل این ایک نئے طریقے سے آگے آئی. وہ کیا, -1 فارمولا, -1, ٹھیک ہے, نواز پیچھے, شہباز آگے. اب شہباز کو آپ دیکھ لیں, اسٹڈی کریں کہ نواز کی گورنمنٹ جب سے گری تو شہباز ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ریکنسائل کرنا چاہیے, ہمیں پھڈا نہیں لینا اسٹیبلشمنٹ. اور وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوئے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی رہے. وہ یہی حامی کہہ لیں, مگر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. جبکہ نواز شریف ابھی تک کبھی کبھار غصے میں آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹ بھی دے جاتے ہیں, پھر پارٹی کہتی نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. سو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ بائی گیٹ کیپنگ کے دروازے کھول اور بند کرنے کے نتیجے میں جو پالیسی فریم ورک ڈیولپ ہوتا ہے وہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنسلٹنسی میں ہی ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو اب بلوچستان کے معاملے کو دیکھ لیں, اگر سویلین گورنمنٹ جو ہے کوئی ایسا بیان دے دے جو اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہو بلوچستان کے معاملات پر, تو بڑا سیریس رفٹ پیدا ہو جائے گا پولیٹیکل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. سو اس وجہ سے میں یہ اچھا ایک اور ایگزامپل, آپ کئی ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو پہلے 9 مہینے انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کی,
9 مہینے پی ٹی آئی نے جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھے, ہی ڈڈ ناٹ ڈیل ود دی آئی ایم ایف. بالکل اکانومی کی چیخیں نکل رہی تھیں, اور پھر اس کے بعد ان کو تبدیل کیا گیا, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی گئی. کیوں؟ اس میں بھی جو اندر کھاتے کی رومر مل ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیلٹ کہ اس طرح سے اکانومی نہیں ٹھیک چلے گی, ہمیں جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں, اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے, فارن ایکسچینج ہمارے ڈیفینس اور ان سب چیزوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو جو پاتھ عمران خان نے لیا ہوا ہے یا اسد عمر نے لیا ہوا ہے, یہ اس پاتھ پہ ہم نے 9 مہینے کر کے دیکھ لیا ہے, بات نہیں بن رہی. سو دے سیڈ ٹو عمران کہ دس از ناٹ ورکنگ. تو عمران سیڈ اوکے, تو اس طرح کر لیتے. تو سر یہ کشمکش کب ختم ہوگی؟ پولیٹیکل پارٹیز کہیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے, اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی مداخلت ہے. دیکھیں, یا تو پالیسی فریم ورک چینج ہو. میری تو آرگیومنٹ یہ ہے, پالیسی فریم ورک ہیز ٹو چینج, بیکاز اکنامکلی پولیٹیکل اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس قسم کی اسٹیگنیشن آپ کو اکانومی میں نظر آ رہی ہے, تو آبویسلی فوج کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ اکانومی تو نہیں اٹھ رہی, اور اگر اکانومی نہیں اٹھے گی تو ظاہری بات ہے کہ فوج کے ادارے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انہی کی اکانومی کی ہی بنیاد پہ, ٹیکس ریونیو کی بنیاد پہ آفٹر آل فوج نے چلنا ہے. بالکل کریکٹ, بالکل کریکٹ. سو اگر اکانومی گرتی چلی جاتی ہے تو پورے پاکستان کے تمام ادارے بشمول فوج, ان کے حالات جو ہیں وہ آبویسلی دے ول بی ویکر, کمزور ہوں گے. سو میرا تو مدعا یہ ہے کہ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم کھیلتے رہیں, اور تو ہے کہتا ہے, تو وہ کہتا ہے, تو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بلیم گیم کھیل بھی رہیں, کھیل بھی لیں, اور آپ ثابت بھی کر دیں کہ وہ بڑا برا تھا, میں بڑا اچھا تھا. پالیسی فریم ورک میں اسٹے دا سیم. سمجھ رہے بات کو؟ کسی انڈیویجول کو مورد الزام آپ ساری چیزیں کے لیے ٹھہرا دیں اور پھر اسی پالیسی کو اپنا لیں, تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر نہیں نہ ہوا. اسی لیے میں جب تنقید کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ذاتیات اور ذاتی تنقید نہ کروں, بلکہ پالیسی پہ بات کروں, نظریات پہ بات کروں کہ کیا ایشوز ہیں, کیا پرابلمس ہیں.